आचार्य हमेशा से कुछ और बता रहे हैं, ग्राउंड पे अवाम परेशान है, एक के बाद एक महंगाई का तूफान जिसका सामना है पाकिस्तानी अवाम को। डॉक्टर साहब, हमारा फोकस, हमारी गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ बैरूनी जो शाबाश है या प्लीजमेंट है वो हासिल करने की तरफ है। अवाम चाहे जितने मर्जी मुश्किलात का शिकार रहे हैं, अभी जो रात गुजरी है उसमें एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी हमने देखा इजाफा कर दिया गया। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही बात की है। अगर हुकूमत ये है कि बाहर से कर्जे और इमदाद लेके या गैर मेयारी सरमायाकारी लेके अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर, बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाकर, तालीम और सेहत का बजट जो है वो कम करके, तरक्याती बजट एक्सपेंडिचर कम करके और टैक्सों की चोरी होने देने कर मईशत को चलाना है, तो वो तो चल ही रही है इस अरसे से। लेकिन क्या वजह है कि पिछले अगर आप मैं 1980 से आज तक कहूँ आपको, तो हमारे जो ग्रोथ रेट औसत रही है सालाना, भारत से तो कम है ही, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम है। हालांकि अल्लाह ताला ने वसाइल मेरे मुल्क को ज्यादा दिए हैं। तो वजह वही है, इसी तरफ आपने इशारा किया कि जब सारी पॉलिसियां आप अशराफिया के मुफाद में बनाएंगे, उनको टैक्स चोरी करने देंगे, उनको सरमाए का फरार होने देंगे और बचतों की हौसला शिकनी करेंगे, तो फिर तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। लेकिन रे होप भी है, मायूसी की इतनी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ हमारी ऐसी गैबी मदद की है, उसका जिक्र करना चाहिए जो उसने नहीं किया। देखिए, अब ये लोग जो है ना अपनी बात, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को फायदा होगा और जिससे बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा, पाकिस्तान और अमेरिका फायदा होने से। अब उनको कौन बताए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, विकार बढ़ा है दुनिया में, वो बढ़ा है भारत को शिकस्त देने से। दुरुस्त। हमारा जो विकार बढ़ा है, कॉन्फिडेंस ये बढ़ा है कि सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी मुल्क ये समझते हैं कि अपने दिफा के लिए इसराइल के मामले में अमेरिका पर वो भरोसा नहीं कर सकते, और अगर किसी दुनिया में किसी एक मुल्क पर कर सकते हैं तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो वो तो पाकिस्तान सऊदी है। अरब ने जब तो डॉक्टर शाहिद साहब, फिर हमने क्यों अमेरिका के साथ मुलाकात को इतनी हवा बनाया हुआ है कि 1-to-1 मुलाकात हो रही है और हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और हमारी बड़ी आओ भगत की जा रही है, जबकि इसके पीछे भी अमेरिका के कोई ना कोई मफादात छुपे हुए हैं। अमेरिका कभी भी बगैर मफादात के पाकिस्तान को घास नहीं डाल सकता और ना ही पाकिस्तान को इतनी अहमियत दे सकता है। पाकिस्तान ने अपनी अहमियत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 मई के बाद अपनी अहमियत खुद मनवाई है, अपने आप को एक स्टेबल आर्मी की जानिब से मनवाया गया है या अपनी एक ताकत के तौर पर मनवाया गया है, और ये पाकिस्तान ने खुद कर दिखाया है। अमेरिका की इसमें कोई हम देख रहे हैं कि कोई हमारा साथ अमेरिका का नहीं शामिल था। अगर हम बात कर लें इस वक्त सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान को, क्या समझते हैं ये जो सैलाबी सूरत हाल थी, इसके बायस हमारी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, जो एक हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही थी उसमें रुकावट आ गई है, और क्या मुमकिन है कि गुर्बत और महंगाई को ख़त्म किए बगैर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है? देखिए, आपने 2-3 अहम नुकते उठा दिए, मगर पहले तो मुझे आप इजाजत दे दें। अमेरिका का इस वक्त जो मकसद है वो ये है कि वो चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके लिए वो सीपैक को सुस्त कराएगा। तो आपने देखा जी, अमेरिका ने कहा कि जी हम बलूचिस्तान में माइनिंग करेंगे, वो तो आप सीपैक के प्रोजेक्ट को स्लो करके वहां जाएंगे आप। तो जब वहां जाएंगे तो वहां पर अमेरिकी लोग भी आएंगे, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है जो वहां पर है, वो उसके थ्रू वो ईरान को कंटेन करना चाहते हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान को, और वहां एक प्रॉक्सी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं बलूचिस्तान, ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरे आपको मैं बता दूं, ट्रंप ने क्या कहा है, उसने ये कहा कि हमें बिलग्राम एयरपोर्ट अफगानिस्तान से वापस लेना है। तो अफगानिस्तान से वापस लेने के लिए तो उनको पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो जो पाकिस्तान की आवभगत हो रही है, ये एक अल्लाह मियां ने मुझे मेरे मुल्क को मौका दिया है, वो बदनीयती से ही सही, सऊदी अरब नेक नियति से, लेकिन अमेरिका बदनीयती से ही हमें उसको चीन को कंट्रोल करने के लिए, ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बदनीयती ही सही, लेकिन हमें इसका फायदा तो डॉक्टर साहब उठाना चाहिए। आप जिस तरह से हमारे पड़ोस में 50% टैरिफ लग गया है, जिस तरह से भारत के ऊपर, गुजारिश सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जिस तरह पड़ोस में भारत को इस वक्त निर्गे में डाला गया है 50% टैरिफ लगाते हुए, तो एक बेहतरीन मौका है कि हम न सिर्फ मगरबी दुनिया को बल्कि अमेरिका के अंदर भी अपनी तिजारत को बढ़ा सकें। अगले महीने या दिसंबर में हम सुन रहे हैं कि MBS भी आ रहे हैं, उनके साथ एक हाई डेलीगेशन आ रहा होगा, बिजनेस डेलीगेशन भी है उनके हमरा। इसी तरह से चाइना और टर्की और दीगर ममालिक के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, ये एक नए इत्तेहाद बन रहे हैं, उसको अपने हक में किस तरह से पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि भारत इतना बड़ा मुल्क है
میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وہ امریکہ بھارت کو تھوڑا بہت جو ہے نا منعقد، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ اور بھارت ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے. یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا بھارت کو ناراض کرنے کے لیے اس کو، کیونکہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کا ایک ضروری ہے. تو بھارت کی اہمیت تو رہے گی. ہمیں کیا کرنا ہے، جو آپ کا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں معیشت کو ترقی دینی ہے جس کے لیے ہمارے پاس وسائل ہیں، اگر ہمیں اپنی مہنگائی کم کرنی ہے، اگر ہمیں اپنی عام آدمی کی حالت بہتر بنانی ہے، تو قدرت نے ہمیں جو یہ مہلت دے دی ہے، اور یہ کہ امریکہ بھی مدد کرنا چاہتا ہے، چین بھی کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب بھی، اس سے فائدہ اٹھا کے اگر ہم اپنی ٹیکسوں کی چوری روک کر ٹیکسوں کا منصفانہ نظام وضع کر کے وہ ٹیکس کی وصولی حاصل کریں جس کے ثمرات میں تعلیم کا بجٹ بڑھے، صحت کا بجٹ بڑھے اور ترقیاتی اخراجات وغیرہ کٹوتی کر کے فائدہ پہنچائیں. یعنی معیشت اگر اس سال 2% میرے حساب سے کرے گی، اس کے ثمرات عام آدمی کو پہنچے. یہ نہ ہو کہ اسٹاک ایکسچینج کو فائدہ ہو جائے یا جعلی ریمیٹنسز بڑھا لیں. یہ نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ جو مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ عارضی مہلت ہے. امریکہ کا رویہ بدلے گا، یہ نہیں رہے گا. بھارت ہمارا دشمن ہے اور رہے گا. اس مہلت سے خود انحصاری، یعنی IMF کے پروگرام سے باہر نکلیں. 2027 تک جو اسلامی نظام لانے کی بات کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کریں اور ملکی بچتیں بڑھائیں، بالکل صحیح، ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں. تب ہم وہ قوت حاصل کر لیں گے تو کہ ہم ان ڈاکٹر ملکوں شاہد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیا ابھی عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑھا دی گئی ہیں، 4 روپے 7 پیسے تقریباً قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایک مہنگائی کا زور زورہ ہوتا ہے اور پھر تمام اشیاء ضروریہ مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ چاہے فصلوں کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ ہو، فصلیں سبزیاں ہوں، پھل ہوں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو کیا عالمی منڈی میں بھی قیمتیں بڑھی ہیں جو پاکستان کے اندر قیمتیں بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے؟ جی نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، دالیں، سبزیاں، گوشت، ٹرانسپورٹ کے کرائے، ہر چیز بڑھ جاتی ہے. مگر ہوا یہ کہ آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ ہمارے ٹیکسوں کی وصولی بہت کم رہی ہے. تو IMF نے یہ کہا کہ بھئی آپ ٹیکس کی چوری روکنا نہیں چاہتے ہیں، کہ جی ہماری مجبوری ہے، طاقتور طبقے ہیں، ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے. تو کہتے ہیں پھر آپ کوئی راستہ نکالیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، بجلی کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھا دیتے ہیں. یہ جو IMF کی شرائط کی آڑ میں ہم وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے عوام کو نقصان تو ہو، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑھے. جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ بھی 4 روپے 7 پیسے کا اضافہ برداشت کرے اور جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی، تو اسی طرح سے اگر غریب عوام کو اسی نرغے میں لایا جائے گا، بڑے مگرمچھ عیاشی کریں گے یا ان کو ریلیف دیے جاتے رہیں گے، تو پھر کس طرح سے معیشت بہتر ہوگی، کس طرح سے معیار زندگی ایک عام پاکستانی کا بہتر ہوگا اگر یہی مائنڈ سیٹ رہے گا اشرافیہ کا؟ نہیں، مگر اب دیکھیں نا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے، یہ جو عوام ہے جن کے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، 12 کروڑ عوام وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کو بچوں کو مناسب غذا نہیں دیتے، علاج معالجہ نہیں کرتے، ان کی بھی ہے. آپ رونا کر رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہم نے بجٹ بڑھا دی. وہ کیا کوئی نہیں مطالبہ کرتے؟ وہ ان کو صرف سیاست میں ہوتا رہتے کہ اس کی بیل ہوئی کہ نہیں، اس کا کیوں. ارے بھائی، آپ آئیں، آپ کے چینل کے باہر آ کے مظاہرہ کریں اور آپ اس کو دکھائیے کہ عوام خود کھڑے ہوں بغیر ٹریفک ڈسٹرب کیے ہوئے کہ جناب یہ استحصالی نظام آپ ختم کریں، یہ جو 25,000 اب ٹیکس کی چوری ہوئی ہے روکیں. ممبران پارلیمنٹ جو ہے یہ شانہ اخراجات کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، ریٹرنز فائل نہیں کر رہے ہیں. ان سے وصول کر کے آپ ہمارا تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، آپ ہماری صحت کا بجٹ بڑھائیں، آپ بجلی کے نرخ کم کریں، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اور اسلام کے زکوٰۃ کو رزق فراہم کرنے کا ذریعہ بنائیں. یہ جب تک مطالبہ نہیں کریں گے حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی. آپ کے پروگرام سے اتنا نہیں اثر پڑتا ہے. تو ان کو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. عوام کو بار بار یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں بے تحاشا وسائل ہیں، غربت آپ کے جو ہے اس وقت آپ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں، ہم بنگلہ دیش سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، حالانکہ وہاں سی پیک نہیں ہے. تو عوام کو بتایا جائے کہ 4,000 ارب ڈالر کے بلوچستان میں جو ہے وہ ہمارے ریزرو معدنیات ہیں. میرا بالکل صحیح کہہ رہے کسان ہیں جو ہے آپ. محنتی ہے،
تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے گا, کس طرح سے سنبھالا دیا جائے؟ اس وقت معیشت بھی لڑکھڑا رہی ہے جو کہ ترقی کی جانب گامزن تھی کم از کم, اور ساتھ ہی ساتھ غربت اور بے روزگاری پھر سے بڑھ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا بھی پھر ایک بار طوفان آنے والا ہے, کیونکہ تمام جو سبزیاں تھیں, پھل تھے, وہ تو پانی کی نظر ہو گئے ہیں. گندم, چاول, کوئی بھی فصل نہیں بچی ہے. تو پھر اس کو کس طرح سے گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے؟ کوئی سہارا دینے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے ان کے پاس, کوئی میکینزم ہے کہ اب جو کسان ہیں ان کو بھی سپورٹ مل سکے, عام شہری کو بھی سپورٹ مل سکے, اور مہنگائی بھی کچھ اس میں بھی کمی لائی جا سکے, یا پھر اسی طرح سے جس طرح سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ بدقسمتی سے آپ کی دوسری بات صحیح ہے, ہوگا یہ کہ کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے گا بجٹ خسارہ بڑھا کر, ادھر سے امداد دے کے, لیکن اسی آدمی کی دوسری جیب سے اس سے زیادہ نکال لیا جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس سے آپ 200 ارب روپے الگ کر لیں, اور بینکوں سے کہیں کہ پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, کارپینٹر ہے, ماسیاں ہیں, ان کو آپ قرضے دیں چھوٹے چھوٹے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, اپنا رسک فراہم کریں, اور ان کو جو ہے 20% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پرووائڈ کریں, اور یہ کہیں یہ آپ کا معاف ہو جائے گا, یہ ہم لیکن وہ اس لیں گے جب آپ رسک فراہم کریں گے. زکوٰۃ کا نظام, میں آپ کو پتا ہے میں نے مغرب میں بہت رہا ہوں, بڑے بڑے ماہرین سے جب ڈسکس ہوتا تھا, ایک بات وہ میری مانتے تھے کہ دنیا میں غربت ختم کرنے کے لیے, بے روزگاری ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام سے بہتر نظام موجود نہیں ہے. کسی مغربی ماہر نے مجھ سے ڈفر نہیں کیا, مگر سوال وہ یہ پوچھتے پھر یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم زکوٰۃ کا نظام نہ, اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ زکوٰۃ وصول کریں, تو یہ تو ہوگی. وہ بیت المال میں کوئی, میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 9-10 ہزار ارب روپے لوگ آج بھی زکوٰۃ خیرات دے رہے ہیں, لیکن وہ ضائع ہو رہی ہے بڑی حد تک. تو آپ زکوٰۃ کا نظام لے کے آئیں, اسلام کا عادلانہ نظام لے کے آئیں, اسلام کا معاشی نظام لے کے آئیں, شاہانہ اخراجات کم کریں, قرضوں پہ سودی لعنت سے چھٹکارا لیں, تو ملک کو. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.